مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آغاز کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی ہے تمام صحافیوں سے پشاور کے اندر. ان کے کچھ گلے شکوے ہیں. وہ کہتے ہیں دبئی میں جو ملاقات ہوئی آپ پی ایم ایل این نے مل لیا, پیپلز پارٹی نے مل لیا, پوچھا نہیں جمعیت علماء اسلام کو. بڑے یہاں میں اتحادی ہیں آپ کے, اور ان کو پھر یہ اگر غالباً ٹی وی پہ آ کے کہنا پڑا تو اس مطلب ہے کہ پیچھے بات چیت نہیں ہوئی ہوگی تو ان کو میڈیا میں آ کر یہ بات کرنی پڑی. نہیں, مجھے تو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آج کیا کہا ہے یا اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے. میرا امپریشن یہ تھا کہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے وہ دو بڑی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے, میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی, فیس ٹو فیس. اس میں مولانا صاحب نہیں تھے. یہ بہت سے لوگوں نے سوال اس وقت بھی کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے وہ میٹنگ صرف اس حد تک ان دو جماعتوں تک محدود تھی. نہیں تو وہ جو سوال جب کیا کہ مولانا صاحب کیوں نہیں ہے تو اس میں کیا سینس تھی, کیوں نہیں ہے وہ, کیا ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا یا اس میٹنگ کے اندر ان کی چونکہ رائے ضروری نہیں تھی اس وجہ سے ان کو نہیں بلایا گیا؟ دیکھیں وہ آپس میں بہت سی مشاورت ہوتی ہے, ہر میٹنگ میں ہر شخص شامل نہیں ہوتا. یہاں پر چونکہ کولیشن گورنمنٹ موجود ہے, مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور پی ڈی ایم پارٹ ہے کولیشن کا, تو ان کی یہاں پر میٹنگ ہوتی رہتی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. تو یہ میں نے کہا مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ میٹنگ کہاں تک محدود تھی, لیکن مولانا صاحب شامل نہیں تھے. یہ بات کیونکہ دبئی میں جو خبریں تھیں کہ جی وہاں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے سفارشات کے اوپر غور ہو رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی معاملات ہوں گے, جو بھی آگے کا سیاسی منظرنامہ ہے. سو چونکہ مولانا صاحب تھرو آؤٹ 1.5-2 سال سے بڑے ایکٹیولی الائنڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, تو جو ان کی غیر موجودگی ہم نے تو چلے دیکھا کہ نہیں تھے, تو اب خود ان کو محسوس ہوا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا میں سناتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی دبئی سے متعلق ملاقات پہ ابھی تک پی ڈی ایم کو اعتماد پہ نہیں لیا, نہ بلایا نہ ابھی اعتماد میں لیا. جو کچھ تب ہوا اور اب ہو رہا ہے جمعیت کا یہ موقف نہیں ہے اور اعتماد میں لینا چاہیے ہے, اور نہ ملاقات سے پہلے پوچھا نہ بعد میں بتایا کہ ہوئی کیا ہے بات چیت. نہیں, مولانا صاحب کا حق ہے کہ ان کی اگر کوئی ان کو تشویش ہے کسی بات پر یا کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ کلیئرٹی گورنمنٹ کو اور کولیشن پارٹنرز کو ان کو دینی چاہیے. کیونکہ جو میٹنگ ہوئی ہے ایک پی ایم ایل این تو حصہ ہے پی ڈی ایم کا, لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو کولیشن پارٹنرز کی میٹنگ, میجر کولیشن پارٹنرز کی میٹنگ ہوئی, لیکن یقیناً مولانا صاحب کا اپنا ایک مقام ہے, ان کی اس کولیشن میں ایک جگہ ہے, تو ان کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے. میرے خیال پریزیڈنٹ صاحب لیں گے, ان کو اعتماد میں ضرور لیں گے. میرے خیال آج کے بعد تو شاید ان کا گلا چونکہ وہ پبلک آ گیا کہہ دیا, تو یہ بات اس سے پہلے طے ہو جاتی ہے. سو ابھی ہے کیا اسٹیٹس, بیکاز یہ غالباً ابھی تک آپ کو کلیئرٹی ہے بطور سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک ایسی جماعت جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے آنے والے اس پورے سیاسی جماعت میں, کہ الیکشن ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں. یہ الیکشن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کروانا یا نہ کروانا چوائس ہے, یقین کریں. یہ بہت سی اس پہ, اور یہ بدنصیبی ہے کہ الیکشن کے معاملے میں اتنا شک و شبہ پیدا ہو گیا, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جو کچھ پروونشل گورنمنٹس کے اندر ہوا ہے اس کے بعد ہر شخص یہ سوال کرتا ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مختلف جو لوگ سیاست میں تھے نہیں تھے وہی سوال ہر جگہ میں باہر سے بھی چکر لگا کے ہر پاکستانی, ہر انڈیپینڈنٹ الیکشن آبزرور, ہر کوئی جو پاکستان کے بارے میں جانتا ہے, ایک سوال الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں بیکاز آپ نہیں, بالکل دیکھیں آپ کے ساتھ یہ چوائس نہیں ہے. یہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا 60 دن میں یا 90 دن کے اندر, جس طرح اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. اگر مدت پوری کرتی ہے 60 دن ہے, نہیں کرتی 90 دن. تو یہ شک کیوں آ رہا ہے؟ ابھی ای یو آبزرورز کی بھی گفتگو تھی, انہوں نے کہا ان کو بھی انڈیکیٹرز ابھی کلیئر نہیں ہے, نہ ان کو انوائٹ دیا گیا پاکستان میں الیکشن آبزرو کرنے کے لیے. خیر اب وہ چلا جائے گا پیرنٹلی انویٹیشن ایز پر مائی سورسز. پوری دنیا کو یقین نہیں آ رہا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا. میں نے کہا نا اس کی ساری وجہ جو کہ پچھلے 4-5 مہینے میں صوبائی معاملات میں ہوا ہے, اور اس میں تصویر میں جائیں تو بہت سی باتیں ٹیکنیکلٹیز ہیں, کسی ایک کی کہیں کچھ تجاوز ہے, کسی اور کا تجاوز ہے, لیکن بڑی بات تو یہ ہے نا کہ الیکشن نہیں ہوا نا وقت پہ, ہونا چاہیے نہیں ہوا. دیکھیں میں اس میں جو ہمارا سپریم کورٹ ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے. انہوں نے ایک صوبے کے اندر اور رویہ رکھا, ایک صوبے میں اور رویہ رکھا, اور اصل جو بات تھی اس کو چھوڑ دیا, جو کہ بہت طے ہونا بڑا ضروری تھا کہ کیا اسمبلیاں صحیح تحلیل کی گئیں, آئین کے مطابق کی گئیں. آئین کی تشریح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہمیشہ آپ انٹینٹ آف دا فریمرز یعنی بنانے والوں کی نیت دیکھتے ہیں کہ جب یہ شک رکھی گئی تھی مقصد کیا تھا. مقصد یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ صبح اٹھیں اسمبلی ڈیزالو کر سر, لیکن اس شک کے اندر نا انٹینٹ کا ذکر ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر سی ایم سمری بھیجے گا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اٹس ویری کلیئر, آپ نے پڑھا بالکل, اس میں انٹینٹ کے حوالے سے کہیں کوئی حاشیہ نہیں ہے کہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ وہ کوالیفائی نہیں ہو رہا کہیں. لیکن جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں, آئین پہ سوال اٹھتا ہے, جب سب سے پہلے انٹینٹ آف دا فریمرز وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. آپ اس کو سارے آئین کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ یہ شک جب رکھی گئی تو وہ کس سوچ کے تحت رکھی تھی، اور یقیناً وہ اس سوچ کے تحت نہیں رکھی تھی کہ آپ سیاسی انتشار، انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ بڑا ایک مشکل کام میں نے پہلے کہا، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں خاص طور پر، کہ وہاں تو ایک آئین پرنسپل کا آئین ہے، اس میں ڈیٹیلز نہیں ہے، تو ہم بھی جب بھی آئین کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا سپریم کورٹ کا آپ نے کہا کہ کردار تھا، اس کے اوپر سوالات آپ نے اٹھائے، سر ایک اس ملک کی پولیٹیکل کلاس کا بھی کردار ہے، اگر الیکشن کا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوئے انٹرپریٹیشن آپ مل کر بیٹھ کے کریں، الیکشن اگر نہیں ہوں گے دو صوبوں کے اندر، ایک لمبو کے اندر گورنمنٹ چل رہی ہے، لمبو کے اندر لٹرلی، تو اس میں پولیٹیکل کلاس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ کو سیلف کریکٹیو ویز لینے، پولیٹیکل کلاس نے کیا کرنا ہے سر؟ اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے، پولیٹیکل کلاس نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس معاملہ گیا ہے، اگر وہ ابہام پیدا نہ ہونے دیتے، پورا فل کورٹ ریفرنس کر دیتے، اور وہاں پر اس بات پر تشریح ہوتی کہ کیا یہ تحلیل درست ہے یا نہیں ہے، سب معاملہ درست ہو جاتا، آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے درست ہو جاتا۔ تو سر سنگل موسٹ اور سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی، باقی کسی ادارے کی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہم سب کی ہے، یہ ذمہ داریاں ہم تعین کرتے رہتے ہیں، آپ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، میں نے آپ کو مسئلے کا حل بتایا ہے۔ سر مسئلے کا حل یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کی جاتی، الیکشن کی تاریخ طے کی جاتی، انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، لچک نہیں دکھائی گئی جو دکھائی جانی چاہیے تھی، تحریک انصاف کو بھی مان لینا چاہیے تھا، میں یہ بالکل جو الیکشن کی تاریخ بیٹھ کر حل نہیں ہوتی، پھر الیکشن کی تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ سر الیکشن کمیشن اگر ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر، منسٹری آف ڈیفنس کے اوپر کی بریفنگ کے اوپر، منسٹری آف انٹیریئر کی بریفنگ کے اوپر، اور یہ دونوں منسٹریز اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہوں گی، ان کی بریف پر وہ قائم الیکشن نہیں کرائیں گے، تو صرف الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے یا یہ حکومت اثر انداز ہو رہی ہے اپنی منسٹری کے تحت؟ اثر انداز ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے، کاروائی کرے، پھر آپ کہیں گے انکروچ کر رہے ہیں ہمارے، اگر وہ غلط طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں فنڈ نہیں رکھے گئے، آپ قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں، تو آپ اور قرضے لے کر پھر الیکشن کروائیں گے، اور وہ الیکشن جو متنازع ہے، اور آپ سپریم کورٹ کی بات ایک صوبے کی کر رہے ہیں، ایک صوبے کو چھوڑا ہوا ہے، وہاں ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں نا بہت سی باتیں ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں سر کہ دوسرے صوبے کو سپریم کورٹ نے چھوڑا ہوا ہے سر، تو سیاستدان اس کا مسئلہ حل کر دینا، جب خیبر پختونخوا میں گورنر راج ٹیکنیکلی لگا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جو بھی لگا ہوا ہے وہ الیکشن کو نہیں روک رہا نا، جو آپ فیصلہ پنجاب کے لیے کریں گے وہ وہاں پر بھی ہوگا، اور پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ سب معاملے کا حل جو ہے وہ اس بات کی تشریح پر ہے کہ کیا اسمبلیاں صحیح تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی۔